بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بزرگان دین اور اولیاء اکرام کا اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے آگے بھی سر نہیں جھکایا تھا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جنہوں نے بادشاہوں کے آگے بھی اپنا سر نہ جھکایا، جن کا نام حضرت طاؤس یمنی تھا۔ خاندان بنو امیہ کا مشہور خلیفہ ہشام بن عبد المالک ایک سال حج کرنے کے لیے مکہ شریف گیا۔ اس نے حکومت کے افسروں سے کہا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ کسی ایسے بزرگ سے باتیں کریں جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے حضور پاک کی باتیں سنی ہوں۔ افسروں نے کہا، حضور والا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی صحابہ تو زندہ نہیں ہے، البتہ ایک ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو دیکھا ہے۔ ان کا نام مبارک طاؤس یمنی ہے۔ ہشام نے کہا، اچھا، انہی کو بلا لاؤ۔ افسر حضرت طاؤس یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا، خلیفہ ہشام آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ ساتھ چلیے۔ حضرت طاؤس یمنی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو اس بات کے لیے راضی نہ ہوئے کہ ہشام کے دربار میں جائیں، لیکن جب افسروں نے بہت منتیں کی تو ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ خاندان بنو امیہ کے حکمران بہت شان و شوکت سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کے رہنے کے محل بہت ہی شاندار تھے اور جب وہ کسی جگہ جاتے تو ان کے لیے خاص خیمے لگایا جاتے تھے اور انہیں اعلیٰ درجہ کے ساز و سامان سے سجایا جاتا تھا۔ ہشام اس طرح کے ایک خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص ہشام کے سامنے حاضر ہوتا تو اسے جھک کر سلام کرتا اور یوں ظاہر کرتا کہ وہ بہت کم درجے کا انسان ہے، لیکن حضرت طاؤس یمنی بہت وقار سے چلتے ہوئے داخل ہوئے اور بے تکلفی سے ہشام کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اسلامی طریقے کے مطابق اسے سلام بھی نہ کیا۔ ان کی اس جرت پر سب لوگ حیران رہ گئے اور ہشام نے تو غصے سے کانپنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ تلوار نکالے اور ایک ہی وار سے حضرت کا تن سر سے جدا کر دے، لیکن وہ اس وجہ سے مجبور تھا کہ حج کے دنوں میں کعبہ کے حدود کے اندر کسی جانور کو بھی مارنا جائز نہ تھا۔ پھر بھی اس نے بہت ناراض ہو کر سوال کیا، بتائیے، آپ نے ہمارا ادب کیوں نہ کیا؟ اسلام کے حکم کے مطابق ہمیں سلام کیوں نہ کیا؟ حضرت طاؤس یمنی نے جواب دیا، جب ادب تم لوگ کراتے ہو وہ کافر بادشاہوں کے طریقوں کے مطابق ہے، اسلامی قاعدے کے مطابق نہیں، اسی لیے میں اسے نہیں اپنانا سکتا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ ایک ہی فرش پر بیٹھتے تھے اور جب سب کو عزت کے قابل سمجھا جاتا تھا، رہ کے سلام کرنے کی بات تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس طریقے کے مطابق مسلمانوں کے حکمران نہیں بنے جو اسلام نے بتایا ہے، بلکہ عام بادشاہوں کی طرح طاقت کے ذریعے حاکم بن گئے ہو۔ پھر میں تمہیں کیوں دعا دوں اور کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے؟ ہشام غصے سے بے قابو ہو کر رہ گیا، لیکن حضرت طاؤس یمنی نے یہ سب کچھ فرما دیا۔ اس میں ایک بات بھی غلط نہ تھی، اس لیے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، اچھا، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھو اور اس بات پر غور کیا کرو کہ مرنے کے بعد تم اللہ پاک کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، جہاں تمہارے کاموں کا حساب ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری برائیاں زیادہ ہو گئیں تو تمہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو بہت ہی ذلت اور تکلیف کی جگہ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت طاؤس یمنی باہر تشریف لے گئے۔